کہ بایو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے کس طرح ایئرپورٹ پہ پہنچا دیا جاتا ہے عملے کو، اور کس انداز سے قانون اور انصاف کا تماشا دکھایا جاتا ہے کہ اور عام آدمی کیا سوچے گا، عام یوتھ کیا سوچے گی، عام آدمی کا جو امید ایک آس ہوتی ہے سسٹم کے اندر وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے 12 لاکھ سے زائد پروفیشنلز پچھلے 1-1.5 سال میں اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کیپٹل فلائٹ یہاں سے ہو رہی ہے، لوگ پیسہ لے کے ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ دبئی میں پچھلے 16 سال میں جو پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ پاکستان اور دبئی کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ وجہ اس کی آپ کے سسٹم کے اوپر مسٹرسٹ ہے۔ کون ان حالات میں آپ کے پاس انویسٹمنٹ کرے گا؟ ایک مجرم جس کا پیسہ باہر، جس کا کاروبار باہر، جس کے بچے باہر، جس کی پراپرٹیز باہر، جس کا علاج باہر، جس کی شادی غمی باہر، جس کا مرنا جینا باہر، اس ملک کو، اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا لگے ایسے لوگوں کا؟ لیکن بدقسمتی سے ہماری اشرافیہ ایسے مجرموں کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتی ہے، نہ صرف ان مجرموں کو بلکہ ان کی اولاد کو بھی مسلط کرنا چاہتی ہے۔ وہ صرف اس عوام کو رعایا اور غلام سمجھتے ہیں، اور صرف اس وقت وہ یہاں آتے ہیں جس وقت انہوں نے یہاں آپ کے سروں کے اوپر حکمرانی کرنی ہو۔ ان کے علاوہ ان کا یہاں آپ کے ملک میں کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ جو شخص ڈیل کر کے سرور پیلس بھاگ گیا تھا اور جھوٹ بولا کہ میں نے 5 سال کا معاہدہ کیا ہے، واپس آیا پھر ڈیل کر کے، سپریم کورٹ میں جب پٹیشن لگی تو وہ پھر جب اصل معاہدہ سامنے آیا تو پتہ چلا وہ 10 سال کا ڈیل تھی۔ پھر دوبارہ خواجہ آصف کے بقول ہم ڈیل کر کے باہر گئے تھے، پھر دوبارہ ڈیل کر کے واپس آ رہا ہے۔ کبھی ڈیلر بھی لیڈر ہوا کرتا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو جو کل 1 مہینہ پہلے کوئی بیانیہ لے کے کھڑا تھا اور پھر اس نے کیا کیا کہ شہباز شریف یہاں 8 گھنٹے نہیں ہوئے تھے اس کو آئے ہوئے لندن سے، پھر وہ بھاگم بھاگ وہاں چلا گیا کہ نہیں جی آپ بیانیہ تبدیل کرو۔ کیا ایک ریاست کے یہ اصول ہوا کرتے ہیں کہ آپ ریاست کے مجرم کو، ریاست کا ایک نوکر وہاں ہائی کمشنر نہ صرف بیانیہ پڑھوا رہا ہے بلکہ وہاں ان کو پروٹوکول دے رہا ہے؟ اور کل جس طرح پاکستان کی تمام سرکاری مشینری استعمال ہوئی ہے، جس طرح پولیس استعمال ہوئی ہے، جس طرح کیئر ٹیکر گورنمنٹس استعمال ہوئی ہیں، یہ ہماری سیاسی تاریخ کی بدترین مثالیں ہیں۔ اور اس کے باوجود کہ جنت کی ٹکٹیں بیچی گئیں، اس کے باوجود کہ ہونڈا 125 دیے گئے، اس کے باوجود کہ قورمے کی دیگیں دی گئیں، اس کے باوجود کہ لوگوں کو 5-5 ہزار دیا گیا، اس کے باوجود دنیا نہیں تھی، پبلک نہیں تھی، لوگ نہیں تھے، نہ کسی کے اندر جذبہ تھا۔ میں آپ کے توسط سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ صرف 1 گھنٹے کے لیے عمران خان کو رہائی دیں۔ 1 گھنٹے کے نوٹس پہ آپ بتائیں کہ جی مینار پاکستان میں جلسہ ہوگا، اس سے 10 گنا بڑا جلسہ عمران خان کر کے دکھا دے گا آپ کو، صرف 1 گھنٹے کے نوٹس پہ۔ پورا لاہور وہاں موجود ہوگا، پورے پاکستان سے لوگوں کو آنے کی اجازت آپ بے شک نہ دیں۔ یہ ہے وہ ٹرو لیڈرشپ جس شخص کا مرنا جینا اس ملک میں ہے، وہ ہے لیڈر عمران خان، جس نے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، جس نے اس ملک کے لوگوں کے غم، دکھ، درد وہ سمجھتا ہے، وہ اس ملک کے لوگوں کے۔ اور آج آپ نے معاشی تباہی کرنے کے بعد نئے دعوے، نئے وعدے، اور پھر اپنے ہی سگے بھائی کو، شہباز شریف کو، اس کے دور کا تقابل کر رہے ہیں 2017 کے ساتھ۔ کمال کی بات ہے کہ حکومت آپ خود چلا رہے تھے، 87 کے قریب آپ کے وزراء اور مشیر تھے، شہباز شریف کی حکومت تھی، اور آپ کہتے ہو کہ اس کا موازنہ میں آج ان کے زمانے کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو پھر وہ کون سا گر ہے، وہ کون سی آپ کی ٹیم ہے جو اسحاق ڈار، خواجہ آصف، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور ان کے علاوہ آپ فرشتوں کی صورت میں اتارو گے
اور اس ملک کو بہتر کرو گے، اس لیے کہ لوگ ان ڈراموں سے تنگ آ چکے ہیں۔ اور آج ہماری وہ خواتین، وہ ہماری بہنیں جن کو آج 6 مہینے سے زائد ہو چکے ہیں، ایک کیس میں وہ بری ہوتی ہیں، ایک کیس میں رہائی ملتی ہے، ضمانت ملتی ہے، دوسرے کیس میں اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیا ہمارے ملک کا یہ قانون ہے؟ کیا ہمارے ملک کا قانون تبدیل ہو گیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے ورکرز اور لیڈرز کے لیے قانون مختلف ہو چکا ہے؟ کیا عدالتیں ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں؟ کیا ہمارے ملک کا الیکشن کمیشن، جس کی ذمہ داری ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں، کیا وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں، یہ ادارے باندی بن کے جس طرح ایک مجرم کے سامنے ناچ رہے ہیں، یہ بدقسمتی ہے۔ اس بدبودار نظام کو دور کریں، اس میں بہتری پیدا کریں، ورنہ آپ کے ملک کے مسائل مزید بڑھیں گے۔ آپ کی تباہی، آپ کی ریاستی تباہی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اور ان چیزوں سے جو کچھ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، الیکشن کو وقت سے پہلے آپ نے متنازع کر دیا ہے۔ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں۔ ہم نے ماضی میں ماشاءاللہ بھی دیکھے ہیں، لیکن ایسی سچویشن ہم نے ماضی قریب میں کبھی نہیں دیکھی، جہاں چادر چار دیواری محفوظ نہ ہو، جہاں آپ کے گھر کی خواتین محفوظ نہ ہوں، جہاں آپ کے بچے محفوظ نہ ہوں، جہاں بدترین قسم کی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہو۔ کل کہا گیا کہ جناب انتقام نہیں لیں گے، بھائی انتقام آپ کے سامنے 200 کے قریب مقدمات عمران خان کے خلاف بنا دیے گئے۔ آج ججز کے پاس عمران خان کے مقدمات سننے کا ٹائم نہیں ہے، جبکہ 7 منٹ کے اندر ایک مجرم کو وہ بیل دے دی جاتی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف، آئین اور قانون کے خلاف ان کو ضمانتیں دے دی جاتی ہیں۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب صرف 21 صوبوں کی سلامی دینا باقی ہے؟ تو پھر الیکشن کاہے کا؟ آپ الیکشن پھر کیوں کراتے ہیں؟ پھر آپ دے دیں۔ جب آپ نے ایک نامینیشنز ہی کرنی ہے، آپ اس انداز سے آپ نے حکومتوں کو چلانا ہے، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طرز عمل زیادہ دیر کے لیے نہیں رہ سکتا۔ لوگ مایوس ہوتے جا رہے ہیں، پبلک اور یوتھ، ہماری پڑھے لکھی یوتھ جو یہ سمجھے گی کہ جو جتنا بڑا کرپٹ ہوگا اس کو اتنا بڑا پروٹوکول ملے گا۔ کیا پھر مرغی چور، سائیکل چور، یا جو کرپشن میں ملوث ہیں، چھوٹی چھوٹی کرپشن کرنے والے، ان سب کے لیے جیلیں پھر کھول دیں؟ آپ ان سب لوگوں کو آپ ضمانتیں بھی دے دیں، ان لوگوں کو اسٹیٹ گیسٹ بھی بنا دیں، تو پھر آپ کہیں گے کہ آئین سب کے لیے برابر ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یہ انصاف اور قانون کا دوہرا معیار جس انداز سے یہ نظام ایکسپوز ہو چکا ہے ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے تباہی لائے گا، ہمارے یوتھ میں افراتفری پیدا کرے گا، انتشار پیدا کرے گا، اس کا نقصان ہوگا۔ اس لیے میں آج بھی اپنے تمام مقتدر طبقوں سے، تمام سٹیک ہولڈر سے، تمام سیاسی جماعتوں سے اور اپنے ان کمپرومائز منصفوں سے بھی اور الیکشن کمیشن سے بھی مطالبہ کروں گا کہ خدا کے لیے اس ملک پہ ترس کریں، رحم کھائیں کہ آپ 80-90% پاپولر ایک لیڈر کو، جس کی 80-90% پاپولیرٹی ہے، آج لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اس کو آپ اگر کرش کرنے میں لگ جائیں گے ایک پارٹی کو، تو یہ ملک کے ساتھ ظلم ہوگا، اداروں کے ساتھ ظلم ہوگا اور ریاست کے ساتھ ظلم ہوگا۔ تھینک یو۔ صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کس سے کر رہے ہیں آپ؟ طاقتور لوگوں نے اگر فیصلہ کیا ہے تو طاقت اور طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ آپ کے پاس کون سی طاقت ہے؟ نمبر 1، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر بھی رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا، کیا آپ بھی 9 مئی کے اس واقعے کے خلاف جو بروٹل ایکشن ہوا، جو بایو میٹرک مشین کل چل کے گئی، وہاں پہ بایو میٹرک کے دن میں کیا ہوا، تو کیا اس کو بھی کوئی یادگار بنانے کا کوئی آپ نے فیصلہ کیا ہے؟ اس روم کو، اس تشدد کے عنصر کو آپ نے یاد دلا دیا۔ دیکھیں، ریاست کا سب سے اہم ستون ہوتا ہے عدلیہ۔ ایک شخص عدلیہ میں اپنی بیل پٹیشن فائل کر چکا ہے،
عمران خان نے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کرنا ہے مجھے صرف وارنٹ آف ارسٹ بتا دیں گے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی، میں آپ کو گرفتاری دے دوں گا. لیکن وارنٹ آف ارسٹ تو تھا نہیں، اس لیے کہ اس کیس میں ضمانت دائر کر چکے تھے عمران خان. بایو میٹرک ویریفیکیشن وہاں ہائی کورٹ میں ہو رہی تھی. جس طرح رینجرز نے ججز کے گیٹ سے داخل ہوئے اور نہ صرف ججز کے گیٹ سے آئے بلکہ آ کر وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، ہائی کورٹ کے شیشے توڑ دیے اور ان کو اغوا کر کے لے گئے. اور وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن وہاں ہو رہی تھی. آج بایو میٹرک ویریفیکیشن کہاں ہو رہی ہے؟ ایک مجرم کی کہاں ہو رہی ہے؟ وہ ایئرپورٹ پہ اسٹیٹ گیسٹ کی جو جگہ ہے وہاں ہو رہی ہے. یہ ہے آئین اور قانون کا فرق. لیکن ریاستی دہشت گردی کا سٹارٹ 9 مئی وہاں سے ہوا تھا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے رات 10 بجے تک اس کیس کو سن کے یہ کیا کہ نہیں یہ تو گرفتاری درست ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز لے جاتے ہیں، وہ تمام انسٹالیشن اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ جو لوگ آئے تھے خواہ وہ رینجرز تھے یا جو بھی تھے. اور آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہلے فیصلے میں لکھا تھا کہ ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کریں، نہ تو وہ مقدمہ ہوا، نہ کانٹیمپٹ آف کورٹ ہوئی، نہ آج تک وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز اور وہ انسٹالیشن واپس ملی ہے. یہ ہے آپ کے ہاں طاقت کا معیار. لیکن ہم کیوں کہتے ہیں، ہم طاقتور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اصل طاقت عوام کی ہے، طاقت آئین کی ہے، طاقت قانون کی ہے. دہشت گردی کے ذریعے ریاستی اشخاص یا اہلکار کوئی بھی حرکت کریں گے، وہ جبر ہوگا، وہ ظلم ہوگا، وہ غیر آئینی حکومت ہوگی. آج بھی حسینیت زندہ ہے، یزیدیت کبھی زندہ نہیں رہ سکتی. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا جب جب ظلم ہوا، ظلم کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے. آج بھی لوگ نفرت کرتے ہیں ان تمام حرکتوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. عثمان ڈار کو جس طرح اٹھایا، فاروق حبیب کو اٹھایا، جس طرح شیخ رشید کو اٹھایا. شیخ رشید کی آپ نے بات سن لی نا، وہ کہتا ہے بڑا سخت قسم کا چلہ تھا، اب شکر کرے مجھے رہائی ملی ہے اور مجھے میرے ٹویٹس دکھائے گئے. تو پھر وہ کیسا چلہ تھا کہ جس کو اس کے ٹویٹس بھی دکھائے جاتے رہے، اس کو رہائی بھی مل گئی اور وہ ساری چیزیں وہ کہہ بھی گئے، نہ کہتے ہوئے کہہ بھی گئے. تو لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی غلط ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. تھینک یو. شعیب صاحب، دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ ہے کہ جو رونا آج آپ رو رہے ہیں، یہی جو رونا ہے وہ مسلم لیگ نون اپنے 3-4 سال قبل روتی رہی ہے. یہی کام ان کے ساتھ ہوتا نظر آیا. آپ نے دیکھا ہے کہ تمام جو ان کے لوگ ہیں وہ جیلوں میں گئے ہیں، کئی لوگوں کو الٹے سیدھے کیسز بنا کے سزائے موت تک دلوائی گئی ہے، دلوانے کی کوشش کی گئی ہے. دوسرا ایک سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جو پہلا سوال ہے اس کا یہ ہے کہ اس کا حل کیسے ممکن ہے؟ کیا سیاستدان ہمیشہ اسی انداز میں نظر انداز ہوتے رہیں گے، ان کے خلاف گرفت مضبوط ہوتی رہے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہاں پہ فیصلہ ہوا ہے کہ آنے والے جو الیکشن ہے اس میں آپ سمیت جو مختلف وکلا ہیں ان کو ٹکٹ جاری ہوں گے. تو کیا آپ باضابطہ سیاست میں اتر رہے ہیں، اور کیا آپ کو اگر ٹکٹ جاری ہوتا ہے تو آپ الیکشن لڑیں گے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے؟ پہلے سوال کا ایک جواب دے دوں. مجھے بتا دیں 2017 ہو یا 18 ہو، کتنے عثمان ڈار اٹھائے گئے تھے مسلم لیگ نون کے، جن کو چینج کرائی گئی ان کی پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ظلم و تشدد کر کے؟ چیف منسٹر ہوم منسٹر آپ کا سندھ کا کہتا ہے ہاں جی ہم نے اس کو اٹھا لیا. کتنے لوگ تھے جن کی 15 دفعہ 25 دفعہ ضمانتیں ہوئی ہوں اور ان کو دوبارہ بند کر دیا ہو؟ آج پرویز الہی کا کیس آپ کے سامنے ہے، آفریدی کا کیس سامنے ہے، لوگوں کے کیس سامنے ہیں. کتنے لوگ تھے فاروق حبیب کی طرح اٹھائے گئے، تشدد کیا، ان سے اپنی پارٹیاں چینج کرائی گئیں. اگر کوئی شخص اس طرح، کتنے صداقت عباسی تھے اور کتنے بے شمار، میں آپ کو مثالیں دوں. میں ابھی آپ کے پاس اگر لسٹ آپ مجھے کہیں گے تو سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو میں لسٹ دوں گا. دیکھیں ظلم، جبر، بربریت جب آپ کریں گے، ہاں کرپشن کیسز وہ ادارے نے بنائے، وہ نیب نے بنائے، اس میں کوئی شک نہیں. نیب بھی ماضی میں بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کام کرتی رہی. آج مجھے بتائیں نیب کا پراسیکیوٹر وقت سے پہلے پٹیشن فائل ہونے سے پہلے موجود ہے، وہ ریاست کا مجرم ہے. آپ کا تو ابھی اس وقت مجرم ہی نہیں ہے،
آپ کو پاس ضرورت تو تب پڑے گی جب آپ کا کیس لگے گا اپیل کا. یہ اپیل تو ابھی ہے نہیں, اپیل تو اس کی ڈسمس ہو چکی ہے, ضمانت بھی خارج ہو چکی ہے. یہ تو پروٹیکٹیو بیل کے لیے آئے ہوئے ہیں. ریاست کا مجرم ہے, ریاست کا پراسیکیوٹر آئے یا جو بھی آنا ہے, ایڈوکیٹ جنرل آئے یا جو بھی آنا ہے وہ آئے. لیکن آپ وقت سے پہلے کیسے بیٹھے ہوئے تھے؟ تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی بدترین مثال ہے. یہ چیز کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ہم نے مشرف کا ماشاء اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کے خلاف تحریک بھی چلائی. جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ کبھی ماضی میں نہیں ہوا. سیاست دانوں کو سبق سیکھنا چاہیے. سیاست دان اگر سیاست دان ہوں, جو ہیں ہی ڈیلر, جو ہیں ہی مافیا. شہباز شریف کیا کہتا ہے کہ میں تو آنکھ کتا رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا, مجھے اس کے اوپر فخر ہے. اور وہی اس نے اپنے بھائی کو بھی رٹوا دیا. وہ یہ وہ بالکل ٹھیک کہا کہ میں کب آنکھ کا تارا نہیں تھا. اور آپ خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں, آپ ان میں سے کسی کی بھی اسٹیٹمنٹ اٹھائیں. انہوں نے کہا, باجوہ صاحب نے کہا 2019 میں ہم سے پہلے پنجاب گورنمنٹ لے لو, اس کے بعد آپ ہم سے لے لینا دوسری فیڈرل گورنمنٹ, اور آپ 2013 میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ پیپلز پارٹی والوں سے پوچھ لو. یہ ساری چیزیں دیکھیں, جن لوگوں کا ایک موٹو یہ ہے کہ ہم نے اقتدار میں آ کے کرپشن کرنی ہے, مال کمانا ہے, مال کھانا ہے اور مال کو بچانا ہے, وہ بندہ کبھی سٹینڈ نہیں کر سکتا. سٹینڈ وہ کرے گا جس کا کردار ماضی اور حال اور مستقبل صاف ستھرا ہوگا, اور وہ صرف عمران خان ہے. دوسرا سوال سر, جو سیاست جی, سیاست کا جہاں تک آپ نے بات کی ہے, میں اس وقت ترجمان ہوں پی ٹی آئی کا, میں ان کا کور کمیٹی کا ممبر ہوں. جو کمیٹی فیصلہ کرے گی, جو ہمارے چیئرمین فیصلہ کریں گے کس کو کون سی جگہ پہ ٹکٹ دینی ہے, کس بندے کو کہاں الیکشن لڑانا ہے, جو فیصلہ ہماری کمیٹی کرے گی, جو چیئرمین کریں گے, انشاءاللہ ہم سارے اس کے مطابق عمل کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. ہمارے ہر حلقے میں 7 سے 14 کے درمیان آج بھی امیدوار موجود ہیں. صرف ہم یہ کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ. لیول پلینگ فیلڈ کو بھی دور کی بات ہے, ہمیں صرف فیلڈ دے دو, ہمیں زندہ رہنے کا حق دے دو, ہمیں پبلک میں جانے دو. ہم آپ کو 2/3 میجارٹی سے زیادہ سیٹیں جتا کے ہم خود دے دیں گے. تھینک یو. ایک یہ بتا دیں کہ آپ الیکشن کی تیاری کی بات کر رہے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں, اور فیلڈنگ کے لیے بیٹ ضروری ہے, اور بیٹ اگر میدان میں نہ ہوگا, اس کی متبادل حکمت عملی بھی آپ لوگوں نے تیار کی ہے اگر میدان کے اندر بیٹ کو انہوں نے غائب کر دیا. دیکھیں, الیکشن کمیشن کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن اس وقت بائسڈ ہے, اس وقت ہمارے خلاف ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, تمام ادارے ہمارے خلاف ہیں. لیکن ہمیں پوری امید ہے, الیکشن کمیشن آلریڈی اس میں بلے کا فیصلہ دینے کا کر چکا ہے. سرٹیفائیڈ کاپی کے لیے ہم نے اپلائی کر دی ہے. ہمیں 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ بلے کا نشان موجود ہوگا. ہم بلے کے اوپر الیکشن لڑیں گے, اور لوگ, عوام, پبلک سب دیکھ رہی ہے. آج آپ کے پاس جس طرح الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے, آج مجھے بتائیں ایک بھگوڑے کا استقبال ایسے ہو رہا ہے جیسے کشمیر فتح کر کے آیا ہو یا فلسطین آزاد کرا کر آیا ہو. پورا میڈیا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, جبکہ اس کے مد مقابل ایک شخص جو انڈر ٹرائل ہے, عمران خان, اس کا نہ نام لے سکتے ہو, نہ تصویر چلا سکتے ہو, نہ اس کی آپ تقریر چلا سکتے ہو. آپ نے اگر تنقید بھی کرنی ہے تو آپ اس کی بات نہیں کر سکتے. یہ کون سا میڈیا آزاد ہے؟ ارشد شریف نے کیا جرم کیا تھا, اس کو شہید کر دیا گیا. عمران ریاض نے کیا جرم کیا تھا, جس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ سب آپ کے سامنے. جمیل فاروقی نے کیا جرم کیا تھا, اس کے ساتھ جو کچھ ہوا. سمیع ابراہیم نے, صدیق جان نے کیا جرم کیا تھا. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. آج بھی میڈیا کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے وہاں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان ساری ہتھ کنڈوں کے باوجود لوگ ان تمام حرکتوں سے نفرت کر رہے ہیں. تھینک یو. وہ اس وقت بتائیں گے. تھینک یو.